سوال پوچھا گیا پہلا، میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اب میں نے اپنے شوہر کے بھانجے کو گود لیا ہے، اس منہ بولے بیٹے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کاغذی کارروائی کے لیے اس کی ولدیت کے خانے میں میرے شوہر کا نام لکھنا کیسا ہے؟ اس طرح اس سے پردہ کرنے اور وراثت کے متعلق بھی ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی اس سوال میں کئی سوال ہیں، جی ترتیب سے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ جی پلیز۔ پہلا سوال بہن کا یہ ہے کہ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور اللہ نے اولاد نہیں دی، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا جاری رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، بیٹے بیٹیاں دینا اس مالک کے اختیار میں ہے، اس سے مانگتے رہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بہن کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس متبنہ کو جو لے پالک جس کو لے کے پالا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس بچے کو لے کر پالنا، اس سے محبت کے ساتھ رہنا سہنا یہ جائز ہے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گود لیا ہوا تھا جس کا نام ہے زید، اور وہ آپ کے محبوب کہلاتے ہیں، اور ان کے بیٹے اسامہ محبوب کے محبوب کہلاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے، پالا ہے، اور ایک وقت آیا کہ اس کے اصلی والدین، یہ بچہ ایک گم شدہ تھا، بازاروں میں بکتا ہوا، سیدہ خدیجہ کے پاس آیا اور انہوں نے خرید کر اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ اصلی والدین لینے آئے، جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ موجود ہے، اگر وہ جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو پھر آپ زبردستی لے کے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی آپ نے انصاف کی بات کر دی، بسم اللہ لائیں، بچے کو بلایا، بچے نے باپ کو چچا کو پہچانا، ملے، ظاہر ہے باتیں جاتی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید پہچانتے ہو، یہ آپ تمہارے والد اور تمہارے چچا تمہیں لینے آئے ہیں۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ جس محبت، جس شفقت، جس پیار سے مجھے یہاں رہنے کا نصیب ہوا ہے، میں اس کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ چچا اور باپ کی محبت کو اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کرنے لگا، جی میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ بیٹا بنایا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلی بات کہ بطور بیٹا کوئی بھی بچہ لینا پالنا جائز ہے۔ دوسری بات کہ اس کے ولدیت کے خانے میں عارضی طور پر اس پالنے والے کا نام لکھنا، تو یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عارضی خانے میں گارڈین کا ایک خانہ بھی ہوتا ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، تو اس کا نام گارڈین کے خانے میں لکھیں، ولدیت کے خانے میں نہیں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انتسب الی غیر ابیہ او تولی الی غیر موالیہ، وہ بچہ جو اپنے والد کی طرف نسبت نہیں کرتا، کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے اپنی، یا وہ غلام جو اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ اکبر۔ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو ایزی فیل کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس بچے کی ولدیت کے خانے میں اس کے اصلی باپ کا نام لکھیں، اور آپ اس کو گھر میں رکھیں، پالیں پوسیں، پیار کریں، آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تیسری بات کہ کیا یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس خاتون یا اس مرد کے جو غیر محرم رشتہ دار لڑکیاں جو ہیں وہ اس لڑکے سے پردہ کریں گی کہ نہیں؟ کریں گی، ضرور کریں گی، کیونکہ یہ ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاهُمْ أَبْنَاءَهُمْ، یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں نا، یہ اصلی بیٹے نہیں ہوتے، یہ تو آپ نے پیار کے لیے، اپنی محبت کے لیے پال لیا، اور شریعت نے آپ کو اجازت دے دی، انجوائے کریں، لیکن اصلی حکم اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی سے ثابت ہوا کہ اس کی وراثت بھی ملے گی کہ نہیں؟ وراثت بھی نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے کہ جنہوں نے پالا ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو جو چاہے دے دیں، جو چاہے اپنی صحت کی حالت میں، اپنی زندگی میں جو چاہے، جتنی چاہے جائیداد اس کو دے سکتے ہیں، اور اگر اب زندگی میں نہیں دیتے، وصیت لکھوا رہے ہیں، تو پر شریعت کے مطابق 1/3 کی وصیت کر جائیں کہ جب یہ والد فوت ہوگا، یہ منہ بولا باپ، تو اس کی جائیداد میں سے یا اس کی منہ بولی ماں کی جائیداد میں سے 1/3 اس بچے کو دے کے باقی اصل وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ یعنی قانونی طور پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ حقدار ہو۔ اچھا شیخ بھٹی صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا کہ جس طرح رضاعت کا معاملہ ہوتا ہے، اس بچے نے رضاعت کے معاملے میں قدم رکھ دیا، فیڈ لے لی ماں سے، ہاں، تو وہ بیان کیجئے وہاں پہ۔ 5ویں چیز تھی جی کہ اگر یہی منہ بولی ماں اس بچے کو دودھ پلا دے 5 مرتبہ،
تو یہ اس کا سگے بیٹوں کی طرح ہو جائے گا. پھر وہ پردے کے مسائل بھی ختم, پھر یہ ساری جتنی مشکلات تھیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی, لیکن وراثت پھر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وراثت اصلی بیٹوں کی ہے. اس کے لیے یہ ماں باپ جو ہیں یہ وصیت کر دیں یا اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں اس کو دے دیں. اور سر وہ ولدیت کے خانے والا نام وہ اصلی والد وہ وہی کا رہے رہے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں ختم ہو سکتا. ٹھیک ہے سر. پھر